الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کا مرید و خلیفہ محمد کامران طارقی مخاطب ہوں۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، درود و سلام ہو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبات پر، آپ کے آل اطہار پر، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام، صحابیات پر، کل اولیاء کاملین، بزرگان دین، مشائخ عظام پر۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ کروڑ احسان اور کرم کہ اس مالک عز و جل نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم ان مبارک ایام کے اندر اپنے بزرگوں کا تذکرہ کریں۔ اور روایتوں میں آتا ہے، بزرگان دین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر ہو تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی اور فضل کہ اس رب عز و جل نے اس دور کے اندر ہمیں نیک اور صالح اور پاکیزہ فطرت رکھنے والے بزرگان دین رحمہم اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق بخشی، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے۔ اور آج کے دور کے اندر ایسے بزرگان دین رحمہم اللہ کا ملنا بہت مشکل ہے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب آداب مرید کامل سے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کا کام شرعی طور پر زیادہ سے زیادہ بھوکا رہنا ہے، اور یہ طریقت کے بڑے ارکان میں سے ہے۔ جس طرح شریعت نے میدان عرفات کے وقوف کو حج کا سب سے بڑا رکن قرار دیا ہے، اسی طرح اولیاء کرام نے بھوک کو طریقت قرار دیا ہے۔ اور ارکان طریقت آپ فرماتے ہیں کہ 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 بھوک، نمبر 2 گوشہ نشینی، نمبر 3 شب بیداری، نمبر 4 کم گفتگو کرنا۔ جب مرید بھوکا ہوتا ہے تو باقی 3 ارکان اس کی خصوصیت کے طور پر اس کے تابع ہو جاتے ہیں، کیونکہ بھوکا آدمی گفتگو کم کرتا ہے، اور بیدار زیادہ رہنا اور لوگوں سے الگ رہنے کو پسند کرتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ اشعار پڑھے ہیں کہ ہمارے مشائخ جن میں ابدال بھی تھے، ولایت نے ولایت کے گھرانے کو 4 ارکان میں تقسیم کیا ہے: خاموشی، عزلت نشینی، بھوک، اور انتہائی پاکیزہ قیمتی بیداری۔ حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طریقت کی بنیاد بھوک ہے، کیونکہ ان لوگوں یعنی صوفیہ کرام نے حکمت کے چشمے اسی کے ذریعے حاصل کیے ہیں۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ اپنا کھانا کم کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ دن رات میں 1 لقمہ تک پہنچ گئے، اور ان میں سے بعض 1 کھجور یا 1 بادام یا منقع تک پہنچے۔ اور حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر 6 ماہ میں 1 لقمہ تناول فرماتے تھے۔ کتنا مشکل
مرحلہ ہے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ فلاں ولی اللہ کی یہ کرامت ہے، اللہ نے اس کو یہ کرامت عطا کی، یہ شان و شوکت عطا کی، یہ منزلت عطا کی ہے۔ کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ اس درویش کا، اس فقیر کا ماضی کیا تھا، اس مقام تک پہنچنے میں وہ کن کن مراحل سے گزرا ہے، کن کن مشقتوں سے گزرا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ہماری حالت یہ کہ ہم اگر دن میں 2 وقت 3 وقت کھانا نہ کھائیں تو ہمیں عجیب سی الجھن شروع ہو جاتی ہے، اور ہم نے کھانے پینے کا کوئی معیار بنایا ہی نہیں ہے، جو مل گیا کھا لیا۔ جبکہ بزرگان دین رحمہم اللہ، یہ اولیاء اللہ نے اپنی زندگی کے معمولات کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھا ہوا تھا، ہر چیز انہوں نے ایک ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی تھی کہ کھانا اتنا ہی کھانا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ بات فرمائی کہ حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر 6 ماہ میں ایک لقمہ تناول فرماتے تھے، تو کیا آپ کے مریدین نہیں تھے؟ کیا آپ محفلوں میں نہیں جایا کرتے تھے؟ ساری چیزیں، لیکن آپ نے جو ریاضت کے وقت تھے، جو ریاضت کے دن تھے، اس میں اپنے آپ کو ریاضت میں ہی رکھا، مشقت میں ہی رکھا، نفس کشی کی۔ تو ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے، اور وہ ولی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا ہے، جو انعامات اسے عطا کیے ہیں، وہ ایسے نہیں عطا کیے، انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے، نفس کشی کی، نفس کی خواہشات کو ترک کیا، جب جا کے یہ مقام عطا ہوئے ہیں۔ اور اس دور کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، کمال بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی کے میں نے معمولات دیکھے۔ قبلہ میاں حضرات قدسیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ میاں حضور کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کی زندگی کے معمولات دیکھے۔ ایک دن ہمارے ایک دوست فشری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آئے تو وہ مجھے بار بار کہتے تھے کہ علامہ صاحب، کامران بھائی، میرا چونکہ کام فشری کا ہے، مچھلیوں کا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو میں فشری سے مچھلی لا کر، اچھی مچھلی لا کر وہ میں پیش کروں خدمت میں، تو کیا میاں حضور مچھلی کھا لیں گے؟ کیونکہ ہم ان کی جو چیزیں دیکھتے ہیں، آپ کی تعلیمات دیکھتے ہیں، اس میں تو آپ بڑی سختی فرماتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کسی دن آپ خود پوچھ لیجئے گا میاں حضور سے، دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تو اتفاق کی بات ہے، ایک دن ملاقات ہوئی تو میاں حضور سے اس متعلق سوال کیا، تو آپ دامت برکات قدسیہ نے کہا کہ میں نے کئی سال سے، اب میں اندازہ نہیں بتا سکتا، کم و بیش 30 سال سے زائد کا عرصہ آپ نے بتایا ہو، کہا کہ میں نے مچھلی نہیں کھائی، اتنا سخت پرہیز۔ حالانکہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن بزرگان دین رحمہم اللہ اپنے نفس کو مارنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ جو چیزیں ہیں اس سے بھی اجتناب کر لیتے ہیں، وہ حلال ہی ہیں، لیکن ان کا اجتناب کرنا، ترک کرنا، وہ نفس کو مارنے پر ہے۔ اور یہ اولیاء اللہ کی طریقے میں سے ان کا طریقہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہوئی ہے اس سے اجتناب کرتے ہیں، وہ زیادہ نہیں کھاتے، کم کھاتے ہیں۔ اس معاملے کے اندر قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ اور کمال بابا رحمت اللہ تعالی یہ بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے، جب ہماری تربیت کرتے تھے تو کہتے تھے بہت زیادہ
کہ بیٹا کھانے پینے کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرو، ہر گھر میں بھی نہیں کھایا کرو، ہوٹلوں پر جو ہوٹلنگ ہوتی ہے، ہوٹل پر کھانے وغیرہ کے معاملات ہیں، اس پہ بھی تھوڑا سا پرہیز کیا کرو۔ ہاں اگر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کہیں نہیں ہے اور مجبوری ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جتنا بچ سکتے ہو ضرور بچو۔ اسی طرح ایک اور بزرگ جن کی صحبت میں رہا کرتا تھا، کریم ابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلدیہ ٹاؤن کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت سخی سلطان میاں باپو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مرید تھے اور مرید خاص تھے بڑے۔ سخی سلطان میاں بابو رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی سالک منظور بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ڈیوٹی والے بزرگوں میں سے، صاحب کرامت بزرگوں میں سے۔ تو آپ کے وہ مرید تھے کریم ابا، 100 سال سے زائد ان کی عمر تھی۔ تو ان کی صحبت میں جب میں بیٹھتا تھا تو وہ بھی اس حوالے سے بڑا تاکید کرتے تھے، کہتے تھے کامران میری عمر قریب 100 سال ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے یا اس سے زیادہ ہوگی، میں نے آج تک ہوٹل کا کھانا نہیں کھایا، کسی کے گھر کے کھانے میں بھی میں بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں، اپنے گھر کا کھانا کھاتا ہوں اور وہ بھی وقت پر، اور وہ بھی قلیل مقدار کے اندر۔ اس کی تاثیر میں نے یہ دیکھی کہ ان بزرگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خاص نورانیت عطا کی تھی کہ میرا دل، بلکہ ہر شخص کا دل قدرتی طور پر ان کی طرف کھنچتا تھا، دل چاہتا تھا کہ اس بزرگ کے قریب ہم بیٹھیں، ان سے بات چیت کریں۔ اور جب ان کے قریب بیٹھتے تھے تو ایک عجیب سی کیفیت ملتی تھی، اطمینان ملتا تھا، سکون ملتا تھا۔ اور ان کی ذات میں نے یہ بات دیکھی کہ بہت زیادہ وہ گریا کرنے والے، بہت زیادہ گریا کرنے والے، بہت زیادہ گریا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ کچرا کنڈی کے اوپر کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، ابا خیریت، کچرا کنڈی پہ آپ رو رہے ہو، یہاں کیا ہے؟ یہاں سے تو لوگ بڑی تیزی سے بھاگ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی یاد آ گئی کہ اللہ کے ایک بندے کو کچرا کنڈی پہ پھینک دیا تھا، تو بس اس بندے خدا کو یاد کر کے گریا شروع کر دی۔ یہاں تک ان کی گریا کا عالم تھا کہ ان کے گھر کے سامنے اسکول کے ساتھ کیاری لگی ہوئی تھی، کبھی اس کیاری کے اندر جو پودے لگے ہوئے ہیں ان پودوں میں پانی دینے میں تاخیر ہو جاتی تھی تو ان پودوں کے پاس کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیتے تھے، ان سے بات کرنا شروع کر دیتے، معافیاں مانگنا شروع کر دیتے تھے، میری ڈیوٹی تھی، میں نے پانی تمہیں وقت پر نہیں دیا، مجھے معاف کر دینا، تم بھی جاندار ہو، تم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہو، تمہیں بھی اللہ نے روح دی ہے، اور مجھے تمہاری جو خوراک ہے وہ دینے میں تاخیر ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ وہاں گریا کر رہے ہیں، وہاں رو رہے ہیں۔ اب ہمارا شعور اتنا بیدار نہیں تھا، ہمیں اس وقت یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، کریم ابا یہ پودوں کے پاس کھڑے ہو کے کیوں رو رہے ہیں؟ ہم ہنستے تھے، ابا یہ کیا کر رہے ہو تم یہاں رو رہے ہو؟ بیٹا تو ابھی نہیں سمجھے گا، لیکن ایک وقت آئے گا تیری سمجھ میں آئے گی۔ آج سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیوں روتے تھے، وہ کیوں گریا کرتے تھے۔ ایسی کیفیت تھی ان کی کہ بکری پالی ہوئی ہے کسی نے، اس کو باندھا ہوا ہے کسی نے، ملکیت ہے کسی کی، اس کو دھوپ لگ رہی ہے، آپ رو رہے ہیں کہ ارے جانور کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، دھوپ آ رہی ہے اس کے اوپر، آوازیں لگاتے تھے، اے بیٹا اس بکری کے اوپر دھوپ آ رہی ہے، اس کو چھاؤں میں کھڑا کر دے، اے بیٹا یہ ادھر ادھر ہو رہی ہے، شاید اس کو بھوک لگی ہوگی، چارہ دے دے، اے بیٹا اس کا حلق سوکھ رہا ہوگا گرمی کی وجہ سے، دھوپ لگ رہی ہوگی، اس کو پانی دے دے۔ کوئی نہیں سن رہا، وہاں رو رہے ہیں۔
جو خود سے دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں. یہ کیفیت تھی ان کی. اور ان کا ادب ہر آنے جانے والا شخص کرتا تھا. ہر آنے جانے والا، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچے ہو. کیونکہ ان میں ایک خاص بات تھی کہ ہر آنے جانے والے شخص کو ایسے سر جھکا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کرتے تھے، عز و انکساری کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو گزر جائے ان کو اس طرح سلام کرنا. یہ کیفیت کس وجہ سے پیدا ہوئی جو میں نے محسوس کیا؟ ایک یہ کہ جو ان کے جسم کے اندر لقمہ گیا ہے وہ حلال کا گیا ہے، طیب گیا ہے، پاکیزہ گیا ہے. اس لقمے کا اثر تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذکر کی توفیق دی. ساری زندگی آپ کہتے تھے کہ انڈیا کے اندر کسی بزرگ نے مجھے، میرا نام چونکہ کریم تھا، عبد الکریم، تو میرے نام کی نسبت سے اسم یا کریم مجھے تعلیم کیا تھا. ساری زندگی یا کریم ہو، 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 یا کریم. ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہی اسم تھا. اور اس اسم کی برکت یہ تھی کہ میں نے کئی مرتبہ ان سے کسی معاملے کے حوالے سے دعا کی تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ مالک، جو تیرا نام میں اٹھتے بیٹھتے پکارتا ہوں، اس نام کا وسیلہ یہ بچہ آیا، اس کی حاجت کو پورا کر دے. اللہ میری حاجت کو پورا کر دیتا تھا. ایسے معاملات تھے، مستجاب الدعوات تھے. لیکن لوگوں نے ان کو جانا نہیں، سمجھا نہیں کہ وہ کون تھے. اور ایسے لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ معاملہ تھا، یا آپ کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کراچی کے اندر بھیجا کہ تم نے کراچی جانا ہے، وہاں پر خلق خدا کی خدمت کرنی. اور کم و بیش آپ کی زندگی کے 40-45 سال کے قریب آپ نے بلدیہ ٹاؤن کے اندر اپنے مطب پر بیٹھ کر خلق خدا کی خدمت کی. ہر آنے جانے والا شخص چاہے وہ کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہو، جب آپ کے مطب پر آ جاتا تو یہ اللہ کا فضل خاص تھا آپ پر کہ وہ بیمار شفا یاب ہو کر جاتا تھا. اور اس طرح کا معاملہ تھا کہ اول تو بہت زیادہ رش نہیں ہوتا. اچھا، ہر دن کا ایک اپنا اپنا نظام ہوتا تھا. میں مغرب کی نماز ادا کرتا تھا پی ڈی سی ایل کے اندر، وہاں سے نماز ادا کی، سیدھا پہنچ گیا ابا کے پاس، کمال بابا کے پاس. اچھا، جلدی نکل آؤں تو کریم ابا سے بھی مل لیتا تھا. ان کے ملاقات کی ٹائمنگ تھی عصر سے مغرب کے درمیان، بیچ کا ٹائم. اور بابا جی کمال بابا کی بیٹھک ہوتی تھی مغرب کے بعد، مغرب سے عشاء. اور میاں حضور کے پاس صحبت ہوتی تھی جمعے والے دن. دن کوئی بھی ضائع نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے کسی اہل اللہ کی صحبت کے اندر بیٹھنا، گھڑی بھر بیٹھنا. تو ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی. آپ کی زندگی کے 45 سال خلق خدا کی خدمت میں، اور ہر دن کا اپنا معاملہ ہوتا تھا. کبھی بڑا رش، کبھی کوئی بھی نہیں. ایک دن میں نے پوچھا کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو بلند فرمائے، 25 شعبان معظم آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے. آپ کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ 25 شعبان معظم ہے. جتنے آپ اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ جتنا ہو سکے آپ جو بھی ذکر فکر آپ کرتے ہیں اس میں کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ضرور ہدیہ کریں. آپ کا یہ ہدیہ کرنا آپ کے لیے رائے گا نہیں جائے گا. انشاءاللہ 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 اس کی برکتیں آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو
ضرور ملے گی۔ تو آپ سے میں نے پوچھا بابا جی یہ کیا معاملہ ہے، ایک دن بڑا رش ہوتا ہے آپ کے مذہب پر، کبھی ایک بھی بندہ نہیں ہوتا، اور رنگ رنگ کے لوگ آتے ہیں، اور جو بندہ جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے ابھی وہ اپنی فیلڈ کا بتاتا نہیں ہے، آپ اس کی فیلڈ کی باتیں آپ شروع کر دیتے۔ کوئی کسائی آ رہا ہے تو ابھی اس نے گفتگو شروع نہیں کی، آپ گایوں کی باتیں شروع کر دیتے تھے، گوشت کی باتیں شروع کر دیتے تھے، منڈی کی باتیں شروع کر دیتے تھے، جانوروں کی قسموں کی باتیں۔ کوئی تاجر آ رہا ہے تجارت کی باتیں شروع کر دیتے، کوئی ڈائریکٹر آ رہا ہے، فلم اسٹار آ رہا ہے تو آپ اس کی باتیں شروع کر دیتے تھے، دنیا دار جس دیندار آ رہا ہے تو آپ نے دین کی باتیں شروع کر دینی۔ یہ بابا جی کے اندر میں نے یہ رنگ دیکھا تھا۔ تو عبداللہ بھائی میں نے پوچھا کہ بابا جی کیا بات ہے، ایک دن اتنا رش، دوسرے دن کوئی بھی نہیں، کیا بات؟ بولا بیٹا کامران، میں نے اپنے بزرگوں سے یہ دعا لی ہے، بے شمار میرے بزرگ ہیں جن سے میں نے فیض لیا، ان میں ایک حکیم حبیب اللہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، اور میرے پیر و مرشد بھی ہیں، اور بھی دیگر بزرگ ہیں، میری والدہ جن سے مجھے خاص نعمتیں مجھے ملی، والد صاحب، پھر ماشاءاللہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ سب کامل درویش بزرگ جو آپ سے بڑے ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی۔ تو کہا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ دعا لی ہے کہ میرے پاس آنے والا سائل خالی نہ جائے، اس کی مراد ضرور پوری ہو، اس کا مسئلہ ضرور حل ہو، اس لیے اے مالک میرے پاس اس بندے کو بھیجنا کہ جس کی شفا میرے پاس رکھی ہوئی لکھی ہوئی ہو، اس بندے کو میرے پاس نہ بھیجنا کہ جس کی شفا نہیں لکھی ہوئی ہو، جس کا مسئلے کا حل نہیں لکھا ہوا ہو۔ تو بولا بیٹا کامران یہاں وہی آتا ہے جس کو شفا ملنی ہوتی ہے، وہ نہیں آتا جس کی شفا نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو آئے کہتے ہیں کہ ہم 6 مہینے سے آپ کا مطلب ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کا مطلب نہیں ملا، 6 مہینے کے بعد آج ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہاں پہنچے، اور اس گلی سے ہم 10 مرتبہ گزر گئے، ہمیں مطلب نظر نہیں آیا۔ وہ بابا جی ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے اس وقت لکھا نہیں تھا، آج لکھا ہوا ہے، آج شفا ملنی ہے تمہیں، اس وجہ سے رستے کھل گئے، سارے معاملات ہو گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خاص آپ پر کرم تھا۔ دوسری بات، میں نے بے شمار لوگوں کو آپ کے ہاتھ سے شفا پاتے ہوئے دیکھا۔ میرے اپنے گھر کے اندر مسئلے مسائل تھے شدید قسم کے، یہاں تک کہ زوجہ کو کینسر ڈائگنوز کر دیا تھا ڈاکٹر نے، اور کہا کہ بھئی یہ آپریٹ ہوگا۔ میں نے مفتی اسماعیل صاحب جو غوثیہ مسجد کے اندر اس وقت امام تھے، میں نے ان کو کہا کہ میں نے آج رپورٹ کروائی ہے اپنی وائف کی کراچی لیب سے، ابھی میں نے کسی کو بتایا نہیں، شو نہیں کیا ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، اس کے جسم میں گانٹھ ہوئی ہے، اور ڈاکٹر نے کو چیک کروایا تو کہا کہ یہ گانٹھ کینسر کی ہے۔ انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو ایک بزرگ کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مفتی اسماعیل صاحب کو جزائے خیر عطا کرے، انہوں نے میری ملاقات کروائی کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی۔ اچھا جب ملاقات کروائی نا تو میرا تعارف اس طرح کروایا کہ یہ علامہ کامران صاحب ہیں، عالم دین ہیں، مدرس ہیں، امام مسجد ہیں، پی ٹی سی ایل کے اندر امامت بھی کرواتے ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اس طرح تعارف کروایا۔ تو میں نے ایسے ہاتھ جوڑے اور میں نے کہا کہ نہیں حضور، میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں۔ میں نے کہا کہ میں طالب علم ہوں۔ تو آپ نے ایسے دیکھا، مسکرائے اور کہنے لگے کہ میاں آپ طالب علم ہیں تو ہم بھی طالب علم ہیں، اور طالب علم کے لیے بڑی رعایت ہوتی ہے، استاد کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔
اگر تم استاد بن گئے نا تو پھر سیکھنے کا مرحلہ بھی رک جائے گا اور پھر رعایتیں بھی نہیں ملے گی، اور طالب علم کے لیے بڑی رعایتیں. آپ ہم سے سیکھنا، ہم آپ سے سیکھیں گے، یہ ان کی عاجزی. کمال بابا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے سیکھنا، ہم آپ سے سیکھیں گے. میں نے کہا حضور ہم تو آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ، ہمارے اندر تو کوئی ایسا گر ہے نہیں کہ ہماری حیثیت کہ ہم آپ کو سکھائیں. بولا نہیں، آپ سے بھی ہم سیکھیں گے، آپ ہم سے سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. بس پھر وہ دن تھا اور ابتدا بس وہاں سے ہوئی. بتایا کہ حضور یہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کو، حکیم شاہد کمال صاحب، ان کو رپورٹس دی، انہوں نے رپورٹ دیکھی، کہا کہ ہاں ڈائگنوز ہوا ہے کینسر. تو کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ دوا ہے، یہ استعمال کرو، اللہ پاک مہربانی کر دے گا انشاءاللہ. عمیر بھائی تقریباً 2 مہینے وہ دوا استعمال کی ہوگی، الحمدللہ جڑ سے کینسر بالکل ختم ہو چکا. میں نے بتایا بابا جی کو، کہا جس جگہ سے آپ نے رپورٹ پہلے کروائی تھی وہیں سے دوبارہ کروائی. دوبارہ اسی جگہ سے رپورٹ ٹیسٹ کروایا، رپورٹ آئی بالکل نارمل. پھر جس ڈاکٹرنی کو چیک اپ کروایا تھا ان کو دکھائی، وہ بھی حیرت کر رہی. یعنی کس کے پاس آپ گئے تھے؟ کہا بھائی ایک درویش ہے، وہ مل گئے تھے ان کے پاس. انہوں نے بھی نمبر لیا کہ ہم بھی ملیں گے اس حکیم صاحب سے، ان بزرگ سے. تو وہاں سے شروعات ہوئی، اور پھر میں نے پھر اپنا معمول بنا لیا. میں نے کہا کہ یار ایسے بندے تو یہ نصیب سے ملتے ہیں، اب پکڑ لو. اور پھر کامران نے ایسا پکڑا کمال بابا کو کہ دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو، بس کوئی بھی کہیں بھی آنا جانا ہو کامران ساتھ ساتھ. جیسے آج میاں حضور کو پکڑا ہوا ہے الحمدللہ. یہ میاں حضور کی کرم نوازی ہے کہ مجھ جیسے نالائق کو کے اوپر آپ نے دست شفقت رکھا ہوا ہے. لیکن میاں حضور کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، ان کے معمولات بہت زیادہ ہیں. وہ بیچارے ایک جو ہے نا ایک جان اتنی جگہ پر مصروف ہیں. کبھی کبھار تو ہم خود حیرت کرتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ میاں حضور کو ان کی عمر میں مزید برکتیں دے، ان کے وقت میں مزید برکتیں دے. کہاں کہاں وقت دے رہے ہیں میاں حضور، اپنے مطب پر وقت دے رہے ہیں، اپنے علاج معالجہ کرنے والے مریضوں ہیں ان کو وقت دے رہے ہیں، گھر ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، بیوی بچے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، اپنے مریدین ہیں ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اپنے خلفاء ہیں ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، دین کی سلسلے کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے وقت دے رہے ہیں. پھر جو شعبہ جات آپ نے جو خلق خدا کی خدمت کے لیے رکھے ہوئے اس میں وقت دے رہے ہیں، مریضوں کے لیے جو دوائیاں بنانی ہوتی ہے اس کے لیے وقت دے رہے ہیں. کبھی کبھار ہم خود چکرا جاتے ہیں کہ یار میاں حضور کی ہمت. تو اب کمال بابا کو پکڑ لیا، اور ایسا پکڑا کہ الحمدللہ کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو آخری وقت تھا، اس آخری وقت میں بھی اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ میں ساتھ تھا. ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہیں ہوتا ہے، بزرگ کہیں ہوتے ہیں. انتقال سے 3 دن پہلے مجھے بابا جی نے بتا دیا تھا. کامران صاحب پنجاب میں ہی تھے، ہم سفر میں ہی تھے. کہا کامران صاحب تسی تیاری کرو. میں نے کہا بابا جی اتنے حالات خراب ہوئے ہیں، اتنے حالات سخت ہوئے ہیں کہ نہ ٹرین کی ٹکٹ مل رہی ہے، نہ جہاز کی ٹکٹ مل رہی ہے، نہ کوئی بس کی ٹکٹ مل رہی ہے. حتیٰ کہ جو ہے نا صوبوں میں بھی آنے جانے کے اوپر بھی پابندی لگ گئی تھی کورونا کے دنوں کے اندر. گاڑیاں بھی بند، ٹرین بھی بند، جہاز بھی بند. ہاں ایک اجازت تھی، اور وہ تھی کہ مریضوں کو لانے لے جانے کے لیے جو ایمبولینس سروس تھی بس وہ چل رہی تھی. میں نے کہا کہ بابا جی یہ چل رہی ہے، تو بولا او بھائی میں بھی مریض ہی ہوں نا، ایمبولینس کا بندوبست کر.
میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ کمال بابا کے جو بیٹے ہیں ان سے مشورہ کیا، انہوں نے پھر اپنے ایک رشتہ دار ہیں ان سے بات کی، تو ایمبولینس کا انتظام کیا، اور بس جمعرات والے دن، جمعے والے دن غالباً ہم لوگ نکلے ہیں، اور ہفتے والے دن پہنچے۔ گھر پر پہنچنے کے ٹھیک 5 منٹ کے بعد آپ مثال کریں، پورا رستہ آپ ساتھ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا، مہربانی کی، ایسے برگزیدہ بندے بہت کم ملتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل خاص عطا کیا، بڑی رحمت خاص عطا کی ہو، روحانیت بھی عطا کی ہو، طب بھی عطا کی ہو، علم و حکمت بھی عطا کی ہو، اور ہر علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاص ملکہ عطا کیا۔ کوئی عالم آ جائے تو جب آپ گفتگو کرتے تھے کہتے تھے یہ تو بہت بڑے محدث اور عالم یہ لگتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کے جو پیر و مرشد حضرت سید علامہ سید عبد المالک شاہ صاحب مبارک دامت برکات قدسیہ حیات ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ، سید عبد المالک شاہ صاحب مبارک، وہ عالم دین، شیخ الحدیث، مفتی، اللہ نے بڑا علم خاص عطا کی، تو آپ ان کی صحبت میں بھی رہے، علمی معاملات بھی آپ نے سیکھے ان کی صحبت سے۔ تو روحانیت میں، علم میں، حکمت میں اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا، لیکن آپ بھی پوشیدہ رہیں، اپنے آپ کو اس طریقے سے ظاہر نہیں کیا۔ میں خود، میری پیدائش بلدیہ ٹاؤن کے اندر ہوئی، جب مفتی اسماعیل صاحب نے مجھے ملوایا تو میں نے خود ان کو کہا کہ یار میری جوانی یہیں ہوئی، میں پیدا یہیں ہوا، لیکن آج تک میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کہا بھائی بات یہ کہ جب لکھا ہوا ہوتا ہے تبھی ملاقات ہوتی ہے، آپ کا لکھا ہوا تھا، ابھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل خاص ہے، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا خصوصی فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ گفتگو رہے گی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کمال بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست کے اندر ذکر کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت کے جو درویش ہیں، بزرگ ہیں، جتنے بھی بزرگ ہیں پورے عالم کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، خصوصاً قبلہ میاں حضور دعوت برکات قدسیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ عمر خضری عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرمائے۔ اس کے علاوہ جملہ اکابرین جتنے بھی ہیں اہل سنت و جماعت کے، اللہ تعالیٰ ان اکابرین کا سایہ شفقت ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہل۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ رحمان الرحیم، اے رحیم و کریم پروردگار، ہمارا تیری بارگاہ میں آنا، رب العالمین تیرے میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، یا رب العالمین تمام کلام کا ثواب، طعام کا ثواب اپنی بارگاہ علی میں قبول منظور فرما۔ جن جن احباب نے جو کچھ پڑھا ہدیہ کیا ایصال ثواب کے لیے، مولا کریم ان تمام کو اپنی بارگاہ علی میں قبول منظور فرما۔ اس کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیت تحفظ نظران عقیدت پیش کرنے قبول فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جملہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، شہداء کاملین، بزرگان دین، مشائخ عظام کو پیش کرنے قبول فرما۔ اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات کو اس کا ثواب پیش کرنے قبول فرما۔ رب العالمین کل اولیاء کاملین، بزرگان دین، مشائخ عظام، خصوصاً بالخصوص حضور سے گری
بستی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ اور ربانی کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کر دیں، قبول فرما۔ رب العالمین آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جملہ اولیاء کاملین بزرگان دین مشائخ عظام کو پیش کر دیں، قبول فرما۔ سلسلے کے تمام بزرگوں کو پیش کر دیں، قبول فرما۔ سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ قلندریہ جہانگیریہ بلائیہ نظامیہ شتاریہ فردوسیہ قلندریہ تمام سلاسل کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کر دیں، قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص یا رب العالمین آج کی اس خصوصی نشست کا ثواب، خصوصی محفل کا ثواب، خاص نسبت اس محفل کو حضور خواجہ مخلص الرحمان جہانگیر چٹاگامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم آپ کے درجات قبول فرما، آپ کے فیض سے حصہ عطا فرما، خصوصی فیضان نصیب فرما۔ رب العالمین تیرے محبوبوں کا صدقہ جملہ حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، ہر قسم کے جادو ٹونے سے عاصب اثرات سے خطرات سے محفوظ فرما۔ جن جن احبابوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا کریم کی دعاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما۔ رب العالمین جن جن احباب نے دام درہم قدم سخن تعاون کیا مولا ان کے ہدیے کو تعاون کو بارگاہ میں قبول فرما۔ رب العالمین بہترین جزا انہیں عطا فرما، دونوں جہانوں میں عزت نعمت برکت وسعت عطا فرما۔ مولا کریم ہماری تمام دعاؤں کو بارگاہ میں مستجاب فرما۔ رب العالمین ہمارے سلسلے کے تمام بزرگ مشائخ رب العالمین اس کا ثواب حضور خواجہ منظور حسین شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ دادا عثمان میاں سرکار کو ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ دادا عرفان میاں سرکار کو ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ مجذوب بزرگ بابا جلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً اس کا ثواب حضور خواجہ میاں محمد کمال بابا نقشبندی مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ رب العالمین آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ، آپ کے مشائخ، ہمارے جتنے بھی عزیز و اقربا ایمان کی حالت میں انتقال کر چکے ہیں سب کو ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مولا کریم ہماری حاجتوں کو دعاؤں کو بارگاہ میں مستجاب فرما۔ اے خالق ہر بلندی و پستی شش چیز عطا بکن ز ہستی، علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و امان و تندرستی، ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلوا علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد۔